الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المسلمين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صلوات محمد وعلى خدا نے عالم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم سب یہاں عشرہ زینبیہ کے لیے جمع ہوں اور ان ایام میں اپنی معلومات کو بڑھانے کی کوشش کریں اور ذکر قرآن و اہل بیت کریں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری تائید و نصرت فرمائے اور ہمیں حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جتنے مومنین مومنات دنیا فانی سے رحلت پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت فرمائے. بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں. خداوند عالم بحق بیمار کربلا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرمائے. بانیان مجالس کی مسند اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پاکستان اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. علماء اعلام مراج اعظام رہبر معظم کو طول عمر عنایت فرمائے. ہم سب کو دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں اپنی شفاعت نصیب فرمائے. آقا و مولا کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ جناب ماسٹر شبیر صاحب نے اعلان فرمایا، سال جن آیات کی تفسیر یا ترجمہ کرنے کی توفیق حاصل ہوگی وہ سورہ مبارکہ الفرقان کی 63ویں آیت سے لے کے آخر تک ہے. سورہ الفرقان قرآن کریم کا 25واں سورہ ہے اور یہ 18ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے اور 19ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتا ہے. 18ویں پارے کے آخر سے شروع ہے اور 19 کے شروع میں آ کے ختم ہوتا ہے. مکی سورہ ہے، کل اس کی 77 آیتیں ہیں. اب جو قرآن کریم میں یہ ترتیب میں موجود ہے اس میں اس کا نمبر ہے 25 اور جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس میں اس کا نمبر ہے 42. لہذا یہ بہت ہی اہم سورہ، سارے ہی سورے اہم ہیں. قرآن کریم کا ہر حرف ہے وہ بہت ہی اہم ہے. یہ آیات جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ایک خاص مناسبت رکھتی ہیں خدا کے بندوں کے ساتھ. قرآن کریم انسانوں کے لیے خداوند عالم کا آخری پیغام ہے. اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارا وہی قرآن ہے جو خدا کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. لیکن صلوات جب پڑھنی ہے تو بلند آواز سے پڑھنی، آخری بندے تک صلوات پڑھنی. جس ہستی پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، جن پہ شریعت آئی ہے، جنہوں نے یہ شریعت ہم تک پہنچائی ہے، ہمیں ایک مسلمان، ایک متشرع اور قرآن اور اہل بیت سے رغبت رکھنے والا بنایا ہے. جس ہستی نے ہمیں مہذب بنایا ہے،
انسانوں کی طرح رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں کیا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم کے شایان شان ہم کیا چیز پیش کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر قرآن نہ بتاتا تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہوتا۔ قرآن نے آ کے کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اور اس کے سارے ملائکہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی میرے نبی پر سلام اور درود بھیجو اور اس کی بارگاہ میں ایسے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے۔ اس سے بڑا ہدیہ عقیدت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اور ان کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب بھی صلوات پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں، اور پھر اس پہ ہمارے پاس نص موجود ہے۔ نص میں بتاتا رہتا ہوں وہ دلیل جس پہ کوئی دوسری رائے نہ ہو، ایسی قطعی دلیل جس میں کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں نص۔ اور وہ نص جو ہے زیارت جامعہ ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ جو درود ہے، یہ جو صلوات ہم بھیجتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ طہارۃ لانفسنا، ہمارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ طیبا لخلقنا، اس سے ہماری تخلیق، ہماری پیدائش، ہمارے بچوں کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ کفارۃ لذنوبنا، اور یہی درود ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لہذا بلند آواز سے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود بھیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پر مکمل ایمان ہے کہ یہ خداوند عالم کا کلام ہے، اور بعض لوگ ہمارے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ جی شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی الگ سے قرآن ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ قرآن کہاں ہے جو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہو؟ آج دنیا میں کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، ہر چیز واضح ہے، ہر چیز دنیا کے سامنے ہے۔ ہمارا اسی قرآن پر ایمان ہے، بلکہ ہمارا ہی اس قرآن پر ایمان ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں فرماتے، سرکار دو عالم نے فرمایا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حوض کوثر تک یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن وہ کتاب ہے، نواز قرآن وہ کتاب ہے، علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، نعرہ حیدری۔ یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ مکمل طور پر سرکار دو عالم پہ جو نازل ہوا وہ یہی قرآن۔ توجہ فرمانے کی۔ اور اگر کوئی اس کی نسبت دیتا ہے ہماری طرف یا کسی اور کی طرف، ایک مسئلہ ہے تحریف قرآن۔ تحریف کا معنی تبدیل کر دینا، کسی چیز کو بڑھا دینا، کسی چیز کو گھٹا دینا، کہ جی یہ قائل ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، کبھی بیشی ہوئی ہے۔ قطعاً کسی بھی شیعہ عالم کا یہ عقیدہ نہیں، کسی کا بھی یہ ہمارے ہاں عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی کمی یا زیادتی ہوئی ہے یا خدا نخواستہ کوئی کر سکتا ہے، چونکہ اس کو بہت سی دلیلیں ہیں۔ بہترین دلیل تو خود قرآن نے دی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس کی حفاظت کا ذمہ خدا لے لے، اس میں کوئی تحریف یا تبدل یا تغیر نہیں کر سکتا۔ اس نے نازل کیا ہے، حفاظت کا انتظام بھی فرمایا ہے، ایک محمد پہ نازل کیا ہے، 12 محمدوں سے اس کی حفاظت کی ہے۔ توجہ فرمانے حضور۔ اور پھر تفسیر روح البیان ہمارے بھائیوں کی تفسیر ہے، تفسیر روح البیان علامہ آلوسی کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس میں ایک بہترین دلیل پیش کی ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یہ سارے کا سارا وہی قرآن ہے جو سرکار دو عالم میں نازل ہوا۔ وہ کہتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہے، تفسیر روح البیان، اور عالم بھی ہمارے مذہب کا عالم نہیں، اہل سنت کے عالم ہے آلوسی، علامہ آلوسی۔ وہ کہتے ہیں بہترین دلیل اس بات کی کہ قرآن میں کوئی تحریف ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پیغمبر کے بعد جب رہا تو اکیلا نہیں رہا، علی کے ساتھ رہا ہے۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہوں اور کوئی قرآن میں رد و بدل کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ علی ابن ابی طالب ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے تنزیل قرآن پر بھی جنگیں لڑی ہیں اور تعمیل قرآن پر بھی جنگیں لڑی ہیں۔ لہذا تنزیل کے بھی محافظ وہ ہیں اور تعمیل کے قرآن کے بھی محافظ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اتنی محکم دلیل ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسے ہستی موجود ہو اور کوئی یہ کوشش کرے کہ قرآن کو بدل دے، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام محافظ کتاب ہیں، کاتب وحی ہیں، کاتب قرآن ہیں۔ علی نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے رسالت مآب کے بعد اسی قرآن کریم کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ عزیزان محترم، آج چونکہ پہلی مجلس ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں نے عرض کیا کہ یہ 63 سے لے کے 77ویں آیت تک اس کی ہم یعنی کوشش کریں کہ ترجمہ ہو جائے اور ہلکی پھلکی تھوڑی سی تفسیر بھی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے حاصل کریں۔ اس میں بندگان خدا کے اوصاف بتائے گئے، یہ خدا کے جو بندے ہیں ان کی صفات کیا ہے۔ قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے، صرف پڑھ دینا کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا بھی صرف اس لیے نہیں کہ بس سمجھنا ہے، سمجھنا اس لیے ہے کہ ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری۔ ہمارے نبی 2 چیزیں دے کر گئے، قرآن اور اہل بیت، گمراہی سے بچنے کے لیے، راہ ہدایت پر کاربند رہنے کے لیے، آخر دنیا کو بہترین بنانے کے لیے اور آخرت کو بھی بہترین بنانے کے لیے 2 چیزیں دے کر گئے۔ ایک ہے قرآن، فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عبرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں 2 گرام قدر ہم وزن چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن، ایک میری اطرت ہے اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں، اطرتی اہل بیتی، میری اطرت میرے اہل بیت۔ اطرت کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اطرت کا معنی ہے خوشبو۔ توجہ کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے وہ اہل بیت چھوڑ کر نہیں جا رہا جس سے میری خوشبو ہی نہ آئے، میں وہ اہل بیت قرآن کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں جن سے میری خوشبو آئے گی۔ میری خوشبو کو سمجھنا ہے ہم نے کہ جن سے میری خوشبو آئے، ایک تو یہی خوشبو ہے، توجہ چاہو، ایک تو
تو وہی خوشبو ہے کہ خوشبو آ جاتی ہے. اور اس کی عمدہ مثال جو ہے وہ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں. رسول خدا موجود ہے. بس میں جلدی چند باتیں توجہ فرمائیں. امام حسن مجتبیٰ جو تشریف لائے اور آ کے اماں کو سلام کیا اور کہا کہ ماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اور بھی افراد تھے. امام حسین کو بھی آئی, امیر المومنین کو بھی آئی, خوشبو آ رہی ہے. یعنی رسالت کی خوشبو ہے. توجہ چاہو, رسالت کی خوشبو ہے. اور امام حسن اور امام حسین نے تو اس وقت کہا نا کہ جب سرکار دو عالم اعلان رسالت کر چکے, مدینے آ گئے, حسنین کریمین دنیا میں آ گئے. جی حسنین کے بابا وہ ہیں, امام حسن اور حسین کے والد گرامی وہ ہیں جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں, حالانکہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا, فرماتے ہیں انی لأرى نور النبوت واشم ریح الرسالہ, میں شروع سے نبوت کے نور کو دیکھا کرتا تھا اور رسالت کی خوشبو کو سونگھا کرتا تھا. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری. میں نور نبوت کو دیکھا کرتا تھا, حالانکہ ابھی آپ نے, سرکار دو عالم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. لوگوں کو اعلان نبوت کے بعد بلکہ آج تک بھی نور نبوت نظر نہیں آتا. اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں شروع سے, اب یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے, کیا علی جانتے ہیں یا نبی جانتے ہیں, میں شروع سے نور نبوت کو دیکھا کرتا تھا اور رسالت کی خوشبو کو سونگھا کرتا تھا. یہ رسالت کی خوشبو ہے معنوی جو ہر ایک کو نہیں آ سکتی. انہی کو آئے گی جن کی نسبت ہوگی رسول اللہ کے ساتھ. اور پھر بعض روایات میں ملتا ہے کہ رسالت آپ کی رحلت کے بعد مدینے میں بہت سے اصحاب رضوان اللہ علیہم جو عاشقان پیغمبر تھے, جب انہیں رسول اللہ کی یاد آتی تھی تو وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سونگھا کرتے تھے کہ آپ سے وہی خوشبو آتی ہے جو رسالت میں آپ سے آیا تھا. اور وہ تو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ سرکار دو عالم نے اس روایت میں کہ جس میں آپ نے 12 اماموں کے نام ارشاد فرمائے تھے, وہاں حضرت امام باقر علیہ السلام کے نام پر جب پہنچے تو جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جابر تم ان 5ویں جانشین کی زیارت کرو گے, اور جب میرے 5ویں جانشین محمد باقر کی زیارت کرو تو انہیں میرا سلام کہنا. معمولی بات ہے کہ سرکار دو عالم جنہیں کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرتا ہے, کائنات کی ہر شے جس نبی کو سلام کرتی ہے, سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں اعلان نبوت سے پہلے جس درخت کے نیچے سے گزرتا تھا اس درخت کا پتا پتا مجھے یا نبی اللہ کہہ کے سلام کرتا تھا, اور جہاں جہاں میرے قدم آتے تھے ریت کا ذرہ ذرہ مجھے یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتا تھا. جس نبی کو کائنات کا ہر فرد ذرہ ذرہ سلام کرے وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جابر جب تم باقر کی بارگاہ میں پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا. یہی ہمارا فخر ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین وہ عظمت کے حامل ہیں کہ جنہیں پیغمبر اسلام نے سلام بھیجا ہے. اور جب جناب جابر اس دور میں پہنچے تو نابینا ہو چکے تھے. مسجد میں جو ایک دن آئے تو کہنے لگے یا باقر یا باقر. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج آپ یا باقر کہہ رہے ہیں, حالانکہ نابینا تھے. کہا لگتا ہے یہاں امام محمد باقر
کے تشریف فرما ہے. وہ کہ ہیں تو صحیح لیکن تمہیں کیسے پتا چلا تم تو نابینا ہو؟ یہ معرفت کی بات ہے بھائی. تم تو نابینا ہو. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں مسجد میں آیا مجھے رسول اللہ کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو عطرتی اہل بیتی، میری عطرت جو میرے اہل بیت ہے، قرآن کے ساتھ انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکت بہما لن تزل بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہ دونوں بھی قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ روایت متواتر روایات میں سے ہے. گھبراہٹ نہیں رہی؟ ماشاءاللہ. آج ذرا مقدمہ تک کچھ باتیں ہو جائیں گی. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں بیدار ہوگا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. 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 حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. برائے بزرگی شہدائے کربلا بلند تر صلوات. مومنین کے نام نے دور سے نہیں آنا ہوتا، ذرا ٹائم سے آ جائے کریں. پہلی مجلس ہے انشاءاللہ 8:30 اور جو آخری 5 ہوں گی وہ 8:15 تقریباً انشاءاللہ. اس کو نوٹ فرما لیں. میں پہلی دن بتا رہا ہوں پہلی 5 کا ٹائم ہے 8:30 بجے میرے بیٹھنے کا، اور انشاءاللہ جو باقی 5 ہوں گی وہ 8:15 بجے انشاءاللہ. جو 5 بجے سے اور بھی ہیں دوستوں. دوبارہ یہ میں نے عرض کیا متواتر روایات میں سے. متواتر روایتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں اتنے افراد نقل کریں کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ سچی حدیث ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی. روایات کا پتہ ہونا چاہیے نوجوانوں کو خاص طور پر. روایات کی بہت سی قسمیں، حدیثوں کی بہت سی قسمیں، 50 سے زیادہ نقل کی. ان میں 18 سب سے اہم ہے. ان میں پھر اگر نکالا جائے تو صحیح روایت، صحیح میں خبر واحد آ جاتی ہے، خبر مستفیضہ آ جاتی ہے. خبر واحد وہ ہے جس کو ایک بندہ یا 2 بندے نقل کر رہے ہیں. مستفیضہ وہ ہے جن کو زیادہ بندے نقل کرتے ہیں. لیکن متواتر وہ ہوتی ہے جس کو اتنے افراد نقل کریں کہ یقین ہو جائے کہ یہ خبر بالکل سچی ہے، حدیث بالکل سچی ہے. ان میں سے ایک روایت ان کے مقابلے میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ سنت کو کہاں چھوڑا آپ نے، قابل غور بات ہے. قرآن کو لکھوایا، جیسے آیتیں آتی تھیں سرکار دو عالم لکھواتے تھے. جس کو لکھوایا جائے گا، جو لکھے گا وہ کہلاتا ہے کاتب. کاتب وحی. یہ جملے آپ سنتے رہتے ہیں، لفظ مشہور ہے کاتب وحی، یعنی جو وحی آ رہی ہے، آیتیں آ رہی ہیں، ان کو لکھنے والے. اب گزارش دنیا کے لیے یہ ہے کہ قرآن کوئی 3-4 سال میں نازل نہیں ہوا. جب عربی میں کہا جائے گا کاتب الوحی، مضاف اور مضاف الیہ بنایا جائے گا کاتب الوحی، تو اس کا مطلب ہوگا پوری وحی کو لکھنے والا، پہلے حرف سے لے کے آخری حرف تک. پہلا سورہ جو نازل ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور آخری سورہ مشہور ہے سورہ نصر نازل ہوا، یا کوئی بھی سورہ نازل ہو. عرض یہ کرنا ہے کہ کاتب الوحی یعنی پوری وحی کو لکھنے والا. اگر کہو کاتب من الوحی تو معنی ہوگا تھوڑی سی وحی کو لکھنے والا. گھبرا تو نہیں رہتا. اگر کہو کاتب من الوحی
کہ بھئی وحی نازل ہو رہی تھی، سورے آ رہے تھے، آیتیں اتر رہی تھی، ان میں سے کچھ لکھ دیا، تو جس نے کچھ آیتیں لکھی وہ کاتب الوحی نہیں ہو سکتا، کاتب من الوحی ہو سکتا ہے۔ اب کاتب الوحی کا معنی یہ ہے کہ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک لکھنے والا، اور جو ایسا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں وحی نازل ہو رہی ہو وہ وہاں نبی کے ساتھ موجود ہو، اور سرکار دو عالم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی ہے۔ اب کوئی بتائے کہ غار حرا میں نبی کے ساتھ کون موجود تھا؟ واقعی وحی تو پوری وحی لکھے، اسے پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، جی پیغمبر اکرم کے بالکل ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، پہلی وحی سے، پہلی آیت سے، آیت کے بھی پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ اور آخری حرف تک پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کون تھا وہاں موجود جس نے پہلی وحی کو ضبط اور تحریر کیا، اپنے پاس محفوظ کیا، تاریخ بتائے، لوگ بتائیں کہ فلاں صاحب تھے، کوئی نہیں بتا سکتا مگر یہ نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کنت بحرائل حین نزول الوحی، جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو میں نبی کے ساتھ غار حرا میں موجود تھا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ جس نے بھی لکھا، لکھ رہے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی انکار نہیں کرتے کسی کا، ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال لگے تو قرآن کا یہ نزول جو ہے مکمل ہوا۔ تو وحی لکھنے والا پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ ہو، پہلی وحی سے لے کے آخری وحی تک، یعنی یوں کہیں کہ بائے بسم اللہ سے والناس کی سین تک، ٹھیک، اس کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اور اس طرح ساتھ ہو کہ کبھی جدا نہ ہوا ہو۔ میرے مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری جو قرابت ہے رسول خدا کے ساتھ اسے جانتے ہو، میں ولادت کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں میں آ گیا، یعنی اللہ کی طرف سے امیر المومنین آئے کعبے میں، اور کعبے سے آ گئے سرکار دو عالم کے ہاتھوں پر۔ رسول اللہ نے مجھے اپنی آغوش میں لیا، اور مجھے کبھی اپنی گود میں لے کے پھرا کرتے تھے، کبھی مجھے کندھوں پر سوار کر لیتے تھے، رات کو مجھے کبھی اپنے سینے میں سلاتے تھے، کبھی پہلو میں سلاتے تھے، زبان مبارک چسا کے میری پرورش کرتے تھے۔ جب میں کچھ کھانے کے قابل ہوا تو سرکار دو عالم پہلے لقمہ خود چباتے تھے، اسے لعاب رسالت میں تر کر کے میرے دہن میں رکھا کرتے تھے۔ ہر رات میرے لیے اپنے علم و حکمت کے ایک باب کو کھولا کرتے تھے۔ میرے نبی نے 1000 باب مجھے علم و حکمت کے عطا فرمائے، اور میں پیغمبر اکرم کے ساتھ یوں رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جو ہستی سرکار دو عالم کے ساتھ اس طرح رہی ہو کہ حضور کی زبان کو چوسا تو غذا بنی، جو غذا کھائی رسول خدا نے پہلے خود چبا کے اسے نرم کیا اور اسے لعاب رسالت میں ترک کیا۔ دنیا لعاب رسالت کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ لعاب رسالت یہ کیا چیز ہے؟ یہ معاذ اللہ ہمارے لعاب کی طرح نہیں ہے۔ لعاب رسالت کا معنی ہی علم رسالت ہے، کہ اس خوراک کو علم رسالت میں تر کر کے علی ابن ابی طالب کے دہن میں رکھتے اور کھلاتے، یعنی سارا علم رسالت علی کے قلب مطہر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے میں ایسے ہی رہتا تھا ساتھ ساتھ جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے جملے۔ تو جو ہستی اس طرح ساتھ ساتھ ہے اسی کو پتا ہوگا کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے۔
لہذا یہ جملہ میرے مولا کا ہے کہ مجھ سے پوچھو میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت غار میں نازل ہوئی، کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت جنگ میں نازل ہوئی، کون سی آیت صلح میں نازل ہوئی، کون سی آیت فرش پہ نازل ہوئی، کون سی آیت عرش پہ نازل ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خشنودی محمد و آل محمد برادر صلوات۔ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ، کون سی عام ہے، کون سی خاص، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین، کون سی حلال کے بارے میں ہے، کون سی حرام کے بارے میں ہے، کون سی آیت کسی کی مدحت میں نازل ہوئی ہے، کون سی آیت کسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ وہ ہستی جو اس طرح ہو، پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ رہے ہوں، تو سرکار دو عالم نے ان کو سارا قرآن لکھوایا۔ جی تو قرآن تو لکھوا کے گئے، سنت تو نہیں لکھوائی، سنت نہیں لکھواتے تھے، حدیثیں نہیں لکھواتے تھے سرکار دو عالم۔ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے حدیثوں کے لکھنے کا کام شروع ہوا ہے، اور بڑے عجیلہ لوگ جو تھے، بڑے بڑے حکمران لوگ منع کرتے تھے کوئی حدیث نہ لکھے۔ اس کی وجہ تھی فلسفہ تھا، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی سے حدیثیں نہیں لکھواتے تھے۔ جب لکھوائی نہیں تو چھوڑا کسے؟ سرکار کہہ رہے ہیں میں قرآن کے ساتھ اپنی اطرت، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے وہ اہل بیت جن سے میری خوشبو آئے گی۔ ایک وہ ظاہری خوشبو ہے جو مومنین کو آتی تھی، مخلصین کو آتی تھی، اور اگر یوں بھی سمجھے کہ خوشبو سے مراد معنوی خوشبو ہے تو وہ سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی میں وہ اطرت وہ اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کا ہر عمل میری سنت کے مطابق ہوگا۔ تو اہل بیت علیہ السلام ہی وہ ہیں جن کے پاس رسول اللہ کی پوری سنت محفوظ ہے۔ امت پیغمبر کے ساتھ ہے لیکن گھر کے دروازے تک ہے۔ کوئی کتنا ہی پیارا ہو دوست آپ کا، آپ گھر سے باہر ہی ملیں گے، گھر کے اندر نہیں لے کے جائیں۔ دوستیاں وہ کہتے ہیں دوستی برحق لیکن اندر نہیں، وہ سب دروازے تک ہے۔ اور جو اندر والے وہ اندر ہی رہیں گے۔ قرآن نے کہا ہے کرنا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، وہ باہر نہیں آ سکتی بحکم خدا۔ یہ باہر اندر نہیں جا سکتے، وہ باہر نہیں آ سکتے۔ سیرت پیغمبر، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی کی سنت کچھ باہر ہے کچھ اندر ہے۔ اندر والوں کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہے، عام سی بات ہے، بالکل مشکل بات نہیں ہے۔ باہر والوں کو پتا نہیں کہ سرکار دو عالم گھر میں کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں سیرت پیغمبر اور سنت پیغمبر ان سے لینی ہے جو باہر بھی ساتھ ہیں، جو اندر بھی ساتھ ہیں۔ وہ ہے اطرت اہل بیت۔ گھر میں دیکھنا ہو تو اصحاب کسابن کے ساتھ ہیں، میدان میں دیکھنا ہو تو اصحاب مباہلہ بن کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ لہذا ہم نے بحکم خدا اور رسول قرآن کے ساتھ اہل بیت کے دامن کو تھاما۔ قرآن بتائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور اہل بیت اس کی تشریح و تعویل کر کے بتائے۔ قرآن کو سمجھنا عزیزان محترم
قرآن سمجھانے کے لیے اہل بیت کو قرآن کریم کے ساتھ رکھا۔ دو چار جملے مولا امیر المومنین نے جو قرآن کریم کے بارے میں فرمائے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات کو نوجوان ہمارے اچھی طرح سمجھیں۔ صلوات بھیجیں مولا فرما رہے ہیں اعلموا ان ھذا القرآن هو الناصح، جان لو یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے الذی لا یغش، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ ایسا ناصح ہے، ایسی نصیحت کرنے والا ہے لا یغش، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ والہادی الذی لا یضل، اور ایسا یہ قرآن رہنمائی کرنے والا ہے جو کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ خدا کی قسم قرآن کریم کی توصیف ایسے الفاظ میں امیر المومنین کے علاوہ دنیا میں کسی نے نہیں کی کہ یہ وہ ہادی ہے لا یضل، جو کسی کو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ والمحدث الذی لا یکذب، اور یہ ایسا کلام کرنے والا، ایسی باتیں کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ قرآن باتیں کرتا ہے کہ نہیں؟ جو قرآن سمجھ کے پڑھتے انہیں پتہ ہے قرآن کیسے کلام کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن بولتا ہے، اس میں الفاظ خداوند عالم کے ہیں۔ والمحدث الذی لا یکذب، یہ ایسا گفتگو کرنے والا ہے قرآن جس میں کبھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ وما جعل ھذا القرآن احد، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وما جعل ھذا القرآن احد الا قام بزیادت و نقصان۔ وہ فرماتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قرآن کے ساتھ بیٹھا ہو، بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ پڑھنا، سمجھنا۔ قرآن کے ساتھ بیٹھا ہو اور جب کھڑا ہو یعنی قرآن میں غور و فکر کر چکا ہو تو ایک چیز کی زیادتی ہوگی، ایک چیز کی کمی ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ ہم نشین ہو، قرآن پڑھے، اس میں غور کرے، فکر کرے، سمجھے۔ جب وہ قرآن پڑھ چکے گا، سمجھ چکے گا تو اس میں ایک شے کی زیادتی ہوگی اور ایک چیز کی کمی ہوگی۔ زیادتی کیا ہوگی؟ زیادت فی ہدا، اس میں ہدایت کی زیادتی ہوگی، اور نقصان من عما، اور گمراہی سے کمی واقع ہوگی۔ یعنی اس میں ہدایت میں اضافہ ہوگا اور گمراہی میں کمی آتی چلی جائے گی، یا یوں کہیں کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور برائیاں اس کی ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ کتاب اللہ من اظہرکم ناطق لا یحیی لسانہ، فرماتے ہیں یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، یہ اس طرح کی اس کی زبان ہے کہ اس میں کبھی ہکلاہٹ پیدا نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی ہکلاہٹ پیدا نہیں ہوتی، یعنی فصاحت و بلاغت کا ایسا مجموعہ ہے کہ انسان جب ان کی آیات کو پڑھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن جب جس زمانے میں نازل ہوا وہاں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، ہمیشہ سنتے ہیں عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، قصیدے کہے جاتے تھے، اعلیٰ ترین کلام کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکایا جاتا تھا، 300 بند کے قصیدے، اتنے طولانی، سبع معلقہ بازار میں مل جاتی ہے دیکھیں، حالانکہ وہ ہے خرافات کا مجموعہ، لیکن فصاحت و بلاغت اس سے سمجھی جا سکتی ہے۔ 300 بند لکھنے والے شعراء، ان کا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا علی
جاؤ اس کے مقابلے میں قرآن لکھ کے لٹکا دو. میرے مولا نے فقط 3 آیتیں لکھی، وہ بھی سورہ کوثر کی آیتیں، اور جب کعبے پر لٹکائیں 3 آیتیں 300 بندوں کے مقابلے میں، تو سب نے اپنا کلام شرما کے اتار لیا اور ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے. عزیزان محترم، جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر اس کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے. دعوے کے لیے 2 چیزیں. عام زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جی ایک ثبوت ہو، ایک گواہ ہو، ثابت بھی کرے اپنے دعوے کو اور گواہ بھی پیش کرے. باتیں ہو نہیں سمجھ میں آ رہی سب بچوں کی؟ پیغمبر اسلام نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میرے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ دعویٰ ہے. اس کے لیے سرکار کے پاس ثبوت بھی ہو اور گواہ بھی ہو. ثبوت کے طور پہ آپ نے قرآن کو پیش کیا اور گواہ کے طور پہ علی کو پیش کیا، اور یہ دونوں ایسے ہیں جن کو کبھی کوئی رد کر ہی نہیں سکتا. اور خدا نے بھی قرآن میں تائید کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ کو اللہ نے رسول نہیں بنایا. تو ان سے کہو میری رسالت پر 2 گواہ ہیں، ایک خدا اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. خدا کی گواہی کا نام ہے قرآن جو ثبوت بن کے آیا، اور قرآن کی گواہی اور ثبوت کے ساتھ گواہی کس کی ہے؟ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. اور میں عرض کرتا ہوں من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. جی من عنده علم من الکتاب نہیں ہے کہ بھئی اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. کتاب، اس کتاب کے مفہوم کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. توجہ، اسم اعظم 73 ہے، کل اسم اعظم 73 خدا نے انبیاء کو عطا فرمائے. کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4. مختلف روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس سب سے زیادہ 18 اور سرکار دو عالم کو عطا فرمائے 72. اسم اعظم سمجھ سکتا ہے کوئی؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، شاگرد ہے. تو صحابی شاگرد بھی ہوا کرتے تھے، عمر ابن حنظلہ. ایک دن انہوں نے کہا مولا مجھے اسم اعظم سکھائیں. آپ نے فرمایا حوصلہ ہے؟ آج کل لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جی ہمارے پاس علم جفر بھی ہے، علم رمل بھی ہے، اسم اعظم بھی ہم جانتے ہیں. کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. امام کا صحابی 5ویں آقا سے علم حاصل کرتا ہے، کہا مولا مجھے اسم اعظم سکھائیں. امام نے فرمایا سیکھنے کا حوصلہ ہے تیرے اندر؟ کہا جی مولا. امام کا کمرہ تھا، فرمایا اس حجرے میں داخل ہو جاؤ. وہ خود کہتے دن کا وقت تھا، کمرہ بڑا روشن تھا، دھوپ یعنی کہ آ رہی تھی، پوری روشنی سورج کی آ رہی تھی، روشن تھا. امام نے زمین پہ ہاتھ رکھا. جیسے امام نے زمین پہ ہاتھ رکھا کمرہ ایسا تاریک ہو گیا کہ مجھے خوف اور دہشت سے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا. بدن سے پسینے چھوٹے اور ایسا لگا جیسے میرا دم گھٹنے والا ہے، میری روح بدن سے نکلنے والی ہے. امام نے آواز دی عمر کیا ابھی بھی اس میں اعظم سیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں مولا بس کافی ہو گیا، میں نہیں سیکھنا چاہتا ہوں. امام نے ہاتھ اٹھایا، وہ کمرہ پھر ویسے روشن ہو گیا. عرض یہ کرنا تھا کہ اس میں اعظم کسی عام انسان کے سیکھنے کے لیے اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے. فرمایا حضرت ابراہیم کو 18 اسم اعظم ملے اور بعض روایات میں کہ حضرت آدم کو 18 ملے. بہرحال جتنے بھی ملے ہوں، مگر فرمایا کہ ہمارے جد رسول اللہ کو 72 عطا فرمائے.
ایک اسم اعظم اللہ نے اپنے پاس رکھا، وہ کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اور امام فرماتے ہیں ہم آل محمد ان 72 اسماء اعظم کے وارث ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے، اس کا اختیار اور تصرف کیا ہوگا کائنات میں۔ حضرت آصف ابن برقیہ جناب سلیمان نبی کے وصی ہیں، جناب سلیمان نے تخت بلقیس منگوانا ہے، پڑھا ہے آپ نے سورہ قرآن میں سورہ نمل، تخت بلقیس منگوانا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے اے میرے درباریوں کہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے۔ تخت کہاں پڑا ہے جی؟ ملک یمن میں۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں فلسطین یروشلم میں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ ایکم یاتونی بعرشہا، کون لا سکتا ہے اس کا تخت یہاں قبل اس کے کہ وہ یہاں میرے دربار میں پہنچ جائے۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا جنوں کا سردار اٹھا، اس نے کہا انا آتیکا بہ، میں لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر لگے گی بھائی؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ دربار برخاست کریں گے تو میں لے آؤں گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ اٹھیں گے، دربار کو برخاست کریں گے، میں تخت بلقیس لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ جناب سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے قال الذی من عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، انا آتیک بہ، میں لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، یا نبی اللہ آپ ابھی پلک جھپکنے نہیں پائیں گے، میں لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جناب سلیمان نے پلک جھپک کے دیکھا وہ تخت حاضر تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ آصف برقیہ ہیں جو وصی ہیں حضرت سلیمان کے، اور روایات میں ہے کہ ان کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا۔ اس ایک اسم اعظم کی برکت یہ تھی کہ خدا نے فاصلہ سمٹا دیا، یمن کو یروشلم کی سرزمین سے ملا دیا، انہوں نے تخت اٹھا کے سلیمان کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ ارے جس کے پاس ایک اسم اعظم ہے اس کا یہ اختیار اور تصرف ہے، اور وہ علی جو 72 اسماء اعظم کا علم ہے اس کا اختیار کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، بھرپور انداز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہے جن کے پاس کتاب کا سارا علم ہے۔ ان کی خداوند عالم کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کے کیا اختیارات ہیں، ان کے کیا تصرفات ہیں، اس کا کوئی بھی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان کی معرفت ہر انسان پر واجب اسی لیے قرار دی گئی ہے کہ ان کو خداوند عالم نے اپنی مشیت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ جناب سلیمان خود نہیں لا سکتے تھے؟ جو کہہ رہے درباریوں کون ہے اس کا بلقیس کا تخت لا سکتا ہے، جناب سلیمان میں طاقت نہیں تھی اتنی خود لے آتے ہیں؟ فرمایا طاقت تھی، مگر انہوں نے اپنے وصی کا مقام دکھانا تھا۔ میرے وصی کا کیا مقام ہے؟ یہاں بھی سرکار دو عالم جو ہر کام میں علی علیہ السلام کو پیش رکھتے ہیں، یہی بتانا ہے کہ میرے وصی علی ابن ابی طالب کا کیا مقام ہے۔ عزیزان محترم، تمہید میں اشارہ پر گزر گیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہاں سے یہ آیتیں جو ہیں شروع ہو رہی ہیں، 63ویں آیت سے آواز۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑے سکون اور وقار سے چلتے ہیں۔
دیکھا ہے آپ نے بعض لوگ کیسے اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتے بیٹھ بیٹھے کیسے اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتے لگتا ایسا ہے کہ جیسے پورے آسمان کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے گردن اکڑی ہوئی ہوگی ایک غرور ایک تکبر اور جناب اس میں چال سے نظر آتا ہے یہ بہت ہی مغرورانہ چال ہے متکبرانہ چال ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں فرماتے کہ نہیں خدا کے بندے ایسے نہیں خدا کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے سکون بڑے وقار اور خضوع و خشوع والے انداز کے ساتھ چلتے ہیں پہلی صفت جو بتا رہا ہے خدا اپنے بندوں کی عباد الرحمن دیکھیے کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے نسبتوں سے عظمت بڑھ جاتی ہے جیسے وہاں کا ان اللہ و ملائکتہ اللہ اور اس کے فرشتے فرشتے کسی اور کے تھوڑی توجہ چاہ رہا ہوں فرشتے کس کے ہیں بھائی اللہ کے فرشتے ہیں نا ہم نے تو کوئی فرشتہ نہیں رکھا ہوا ہے نا ہمارا تو کوئی فرشتہ ہی نہیں کسی بادشاہ کے کوئی فرشتے نہیں جی سارے فرشتے اللہ کے لیکن خداوند عالم نے اپنے ملائکہ کی عظمت کو بیان کیا ہے اور ان کی عظمت کو بڑھایا ہے اپنی طرف نسبت دے کر یہاں سارے بندے خدا کے کون سا ایسا بندہ ہے جو خدا کا بندہ نہیں ہے لیکن خداوند عالم بعض اوقات اپنے مخصوص بندوں کے مقام کو بڑھاتا ہے اپنی طرف نسبت دے کر جیسے اس آیت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جاؤ وادخلی فی عبادی ادخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا سارے بندے خدا کے جنت کا مالک بھی خدا ہے مگر اپنی طرف نسبت دے کر اس کی حیثیت کو بڑھا دیتا ہے صلوات ہے نسبتوں سے حیثیت بدل جاتی ہے نسبت سے عظمت پیدا ہو جاتی ہے توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سب اور بس آپ زحمت تمام کروں آپ کی نسبت سے حیثیت بدل جاتی ہے نسبت سے مقام بدل جاتا ہے اور ہم تو بہت ہی زیادہ نسبتوں کا احترام کرنے والی قوم ہے جب گھوڑے کو نسبت ہو جائے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے سے تو پھر وہ گھوڑا نہیں رہتا وہ شبیہ ذوالجناح بن جاتا ہے اور اگر ایک بانس اور کپڑے کو نسبت ہو جائے ابوالفضل العباس کے علم کے ساتھ پھر وہ لکڑی کا بانس اور کپڑا نہیں رہتا وہ حضرت عباس کے علم کی شبیہ بن جاتا ہے تو یہ نسبتوں سے احترام بڑھ جاتا ہے کپڑا لے لیں بازار سے گھر میں رکھ دیں کوئی بھی اسے نہیں چومے گا اسی کپڑے سے قرآن کا خلاف بنا لیں کپڑا قرآن تھوڑی ہے کپڑا کپڑا ہے غلاف کسی بھی کتاب کا ہو سکتا ہے آپ بچوں کو اس کے اپنی کتابیں رکھنے کا بستہ بنا کے دے دیں کوئی چومے گا نہیں چومتا لیکن یہی غلاف آپ قرآن کریم کا بنا دیں یا کپڑا قرآن کے اوپر لپیٹ دیں کہ یہ کپڑا قرآن کو محفوظ رکھے گرد و غبار سے چونکہ کپڑے کی نسبت ہو جائے گی قرآن سے لہذا سب اس کا احترام بھی کریں گے اسے بوسہ بھی دیں گے تو نسبت سے مقام بڑھ جاتا ہے خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بندے ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں لیکن ان بندوں کا مقام بڑھایا خدا نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا خدا رحمان اور رحیم کے بندے ایسے ہیں جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے جو زمین پر مغرورانہ طریقے سے نہیں چلتے متکبرانہ انداز سے نہیں چلتے بلکہ یمشون علی الارض ہونا وہ زمین پر بڑے آرام اور تمکنت اور وقار کے ساتھ چلتے اور ہر امام کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ کس طریقے سے زمین پہ چلا کرتے ہر قدم پہ ذکر خدا ہر قدم پر آیات الہی میں تدبر اور وہی عزت اور وقار کے ساتھ سید الشہداء کربلا کی طرف
عزیزان محترم، یہ ایام اعزاں ہیں، باقی بات انشاءاللہ کل، یہ ایام اعزاں ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں کہ ان دنوں میں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کے لیے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے دل کو متوجہ کرے کربلا والوں۔ کیا واقعہ کربلا ہے جس نے اس قرآن کی عظمت کو محفوظ بنا دیا، جس نے سنت پیغمبر کو محفوظ بنا دیا، شریعت پیغمبر کو محفوظ بنا دیا۔ عزاداران حسین جب امام چلے، کتنے لوگ امام کے ساتھ آئے، فرزند پیغمبر جا رہے ہیں، کچھ لوگ جلدی جلدی حج کر کے امام کو جا کے راستے میں متصل ہوئے، اور امام ہر ایک سے یہی فرما رہے ہیں کہ میں حکومت حاصل کرنے نہیں جا رہا ہوں، میرا قیام اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہاں کوئی خزانہ ملنے والا نہیں ہے، ہماری منزل ہے شہادت، ہم راہ شہادت پہ جا رہے ہیں، نانا کے دین کو بچانا ہے، اس میں ہماری گردنیں کٹیں گی، ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ایک جز بھی امام نے کسی سے پوشیدہ نہیں رکھا ہے، ساری جزیات کو، چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی امام نے تمام اپنے ساتھ آنے والے افراد کو بیان فرمایا، اور کتنے لوگ پھر راستے میں چھوڑ کے واپس بھی چلے گئے، ہزاروں لوگ آئے اور ہزاروں چلے گئے، اور امام ہر مقام پہ کہہ رہے ہیں چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں۔ وہ کیسے لوگ تھے، اور پھر وہ لوگ کیسے تھے جنہیں امام خط لکھ کے بلا رہے ہیں، خط لکھ کے بلائے، ابتدا میں پرسہ دیں اسے، اس شہید کا پرسہ دیں جو امام کے بچپن کا دوست ہے، اور کربلا میں آ کے امام نے بہن کے اصرار پہ خط لکھا، حبیب ابن مظاہر۔ دیکھیں جب سواریاں ان کی، یزیدیوں کا لشکر آ رہا تھا، گھوڑے آ رہے تھے، اونٹ آ رہے تھے، 2000 کا لشکر، 4000 کا لشکر، تو کتنا سامان، کتنے گھوڑے، کتنے اونٹ ہوتے ہوں گے، اور ان کی آوازیں، بیویوں کے دل دہل جاتے ہوں گے کہ دشمن کا لشکر جمع ہو رہا ہے۔ بی بی نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی ان میں کوئی آپ کا دوست بھی ہے؟ فرمایا نہیں بہن، یہ سب تیرے بھائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہے کہ آپ بھی کسی کو بلائیں۔ امام نے فرمایا بہن حالات خراب ہیں، میں کسی کو بلاؤں وہ نہ آئے، وہ گناہگار ہوگا، میں تو ہدایت کے لیے نکلا ہوں، کسی کو گناہگار بنانے نہیں نکلا۔ لیکن چونکہ ان کا شہادت نامے میں نام ہے، اور بی بی نے کہا کہ بلائیں، کسی کو بلائیں، امام فرماتے ہیں کہ ہاں میرا بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر، اس سے مجھے امید ہے کہ وہ ضرور کربلا آئے گا۔ بی بی نے فرمایا بس اس کو آپ خط لکھ کے بلائیں۔ واقعات تو بچوں کو یاد ہے، بس آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا ہے، 2 آنسو نکل آئیں، بس اس کا مقصد حل ہو جائے۔ امام نے خط لکھ کے قاصد کو دیا کہ تو جلدی سے کوفے پہنچ، حبیب ابن مظاہر پر یہ خط پہنچا۔ حبیب ابن مظاہر روایات کے مطابق اپنے گھر میں تھے اور زوجہ کے پاس تھے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دروازے پر دستک ہوئی، جا کے پوچھا، دیکھا ایک نقاب پوش ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ حبیب پوچھتے ہیں کہ من انت، کون ہیں آپ؟ انہوں نے کہا انا برید الحسین، میں امام حسین کا قاصد ہوں، مولا کا قاصد ہے۔ حبیب نے سینے سے لگایا، کہا مولا کا خط دو، مولا کا خط دیا۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ حبیب نے جب خط کھول کے پہلے تو اس کو چوما، مگر جب پڑھا تو کچھ ایسے جملے مولا نے تحریر فرمائے تھے کہ حبیب روتے ہوئے زمین پر بیٹھے۔ بہت مختصر خط تھا، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف۔
مرد فقیہ کہہ کر حبیب کی کیا شان بڑھا دی امام معصوم نے، اور اس میں یہی تھا کہ حبیب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں 2 محرم سے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا ہوں اور دشمنوں کے ڈرنے میں گر گیا ہوں، میں حبیب آپ کو ان حالات میں کبھی زحمت نہ دیتا، مگر کیا کروں میرے ساتھ نبی کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، اگر میری نصرت کو آ سکتے ہو تو 10 محرم سے پہلے آ جاؤ۔ اور نیچے جملہ تھا العجل العجل قبل العجل، حبیب آنا ہو تو میری شہادت سے پہلے آ جانا، اجرکم علی اللہ۔ جناب حبیب نے خط پڑھا اور قاسم سے فرمایا کہ تم جاؤ، میں رات ہوتے ہی کوفے سے روانہ ہوگا، اور اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا گھوڑا اور تلوار لے کے شہر کے دروازے سے باہر میرا انتظار کر، جب رات ہوگی تو میں وہاں آ جاؤں۔ گھر تشریف لائے، زوجہ نے پوچھا تو آپ نے کہا امام کا خط آیا ہے، حالات ایسے ہیں کسی پر اعتبار نہیں۔ وہ مومنہ پوچھتی ہے کہ کیا لکھا ہے مولا نے؟ جناب حبیب نے امام کا خط سنایا تو وہ پوچھتی ہیں اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب اس کا امتحان لے رہے ہیں، فرماتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، اگر میں چلا گیا تو ممکن ہے یزیدی لشکر میرے گھر پہ حملہ کرے، تیری عزت و آبرو کو خطرہ ہوگا، لہذا میں نے سوچا ہے کہ میں نہ جاؤں۔ اس مومنہ نے کہا حبیب پھر تو چادر لے کے گھر میں بیٹھ جا، اپنا عمامہ تلوار مجھے دے دے، میں امام کی نصرت کو جاؤں گی۔ علی و بطول کی بیٹیاں کربلا کے صحرا میں ہیں اور مجھے میری فکر پڑی ہوئی ہے، اجرکم علی اللہ۔ جناب حبیب کہتے ہیں میں تیرا امتحان لے رہا ہوں، میں تو مدتوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جس کی مولا علی مجھے خبر دے کر گئے ہیں، میں ضرور جاؤں گا، میں تیرا امتحان لے رہا ہوں۔ بس عزاداروں، حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی، حالات ایسے ہیں کہ چھپتے چھپاتے جانا ہے۔ جب حبیب شہر سے باہر پہنچے تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا میرے آقا نے آنے میں دیر کر دی، اگر کچھ دیر اور نہ آئے تو میں سوار ہو جاؤں گا، مجھے کربلا پہنچا دینا۔ مولا حسین کی تو نگاہیں کوفے کی راہ پر لگی ہوئی ہوں گی۔ جناب حبیب نے آہ بھری کہ اللہ اللہ، اہل بیت پر یہ مصیبت کا وقت ہے کہ غلام بھی ان کی نصرت پہ آمادہ ہے۔ اس کو راہ خدا میں آزاد کیا، غلام کہتا ہے اتنا احسان کیا تو ایک احسان اور کر، تو مجھے بھی اپنے ساتھ کربلا لے چل، میں بھی مولا پر اپنی جان قربان کروں۔ المختصر، جناب حبیب کربلا پہنچے اور سیدھے مولا کی خدمت میں پہنچے۔ ابھی مولا سے مل رہے تھے کہ جناب فضا تشریف لائیں اور آگے کا حبیب علی کی بیٹی آپ کو سلام کہہ رہی ہے اور فرماتی ہے حبیب آپ نے آ کے ہم پر احسان کیا ہے۔ جناب حبیب سر پیٹ کے رونے لگے، اللہ اللہ، اہل بیت کی مظلومیت کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ بس عزاداروں، جناب حبیب روز عاشور امام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب اذن جہاد ملا تو جناب حبیب نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور یزید کا لشکر خوف زدہ تھا کہ ادھر سے حبیب ابن مظاہر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، لیکن آخر کب تک لڑتے، کب تک لڑتے؟ پیرانہ سالی ہے، گرمی ہے، پیاس کا عالم ہے، اور پھر ایک شخص کو بھی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک شہید کو بھی ایک لڑ کے ساتھ لڑ کے شہید نہیں کیا گیا۔ پہلے ہوتی تن کا تن لڑائی، ایک کے مقابلے میں ایک آ رہا ہے، لیکن جب وہ شہید نہیں کر سکتے تھے تو پھر یہی آواز دیا کرتی تھی سب مل کے حملہ کر دو۔ جب سب نے مل کے حملہ کیا تو آپ کو تصور کریں جب ہزاروں تیر اور تلوار چلے تو حبیب آخر کب تک لڑتے؟ گھوڑے سے گرے، مولا کو پکارا، امام تشریف لائے، حبیب کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھ رہے اور حبیب اپنا سر اٹھا کے زمین پہ رکھ رہے۔ امام نے پھر اٹھا کے رکھا، حبیب نے پھر اپنا سر اٹھا کے زمین پہ رکھا، فرمایا تو میرا حبیب ہے، تو میرا حبیب ہے، اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھنے دیتا؟ حبیب رو کے کہتا ہے فرزند رسول
اب تو آپ نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھنا چاہا ہے، جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کا سر اپنے زانوں پہ کون رکھے گا؟ اجرکم علی اللہ، آپ کا سر تو زمین پہ رہ جائے گا۔ شاید مولا نے کہا حبیب میرا سر اٹھانے کے لیے میرے نانا آ جائیں گے، اور حبیب پوچھتے ہیں اب وفیت و حبیب ابن رسول اللہ، کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا ہاں حبیب، تو نے حبیب ہونے کا حق ادا کر دیا، تو نے دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ عزاداران محترم بس آخری جملہ سماعت فرمائے، تمام شہداء کے سر کٹے اور نیزوں میں بلند ہوئے، اور یہ سر پہنچے کربلا سے کوفہ۔ کوفے میں شہداء کے سر نیزوں میں بلند ہے، ہر سپاہی نے ایک نیزہ پکڑا ہوا ہے، اور وہ شہداء کے سروں کو کربلا کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے ہیں۔ جس سپاہی کے ہاتھ میں جناب حبیب ابن مظاہر کے سر والا نیزہ تھا، انہوں نے دیکھا ایک جوان لڑکا اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس کو محسوس ہوا کہ یہ میرے ساتھ ساتھ کیوں ہے؟ اس سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیوں؟ اس جوان نے کہا میں یہ سر لینا چاہتا ہوں، یہ سر مجھے چاہیے۔ کہا یہ سر تمہیں نہیں مل سکتا۔ کہا میرے سے 200 درہم لے لے، یہ سر مجھے دے دے۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ سر کس کا ہے؟ یہ بنی اسد کے سردار حبیب ابن مظاہر کا سر ہے، یہ سر میں کسی کو نہیں دے سکتا، اس پہ مجھے وہاں انعام ملے گا۔ کہا جتنی رقم چاہیے تو مجھ سے لے لے، یہ سر مجھے دے دے۔ کہا آخر تو کیوں لینا چاہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے والد محترم کا سر ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں لینا چاہتا ہوں۔ کہا اگر تو اس کا بیٹا ہے پھر تو یہ سر مجھے بالکل نہیں ملے گا۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو ملایا اور اس سپاہی پہ حملہ کیا، اور اس سپاہی سے اپنے باپ کا سر لے لیا۔ روایت کہتی ہے اس نے سر لے کے چوما اور سینے سے لگایا، اور پھر اپنے بالمقابل لا کے کہا بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے سر کو کوئی نیزے پہ بلند نہیں کر سکتا۔ عزادارو خدا جانے میرے بیمار امام نے یہ جملہ کیسے سماعت فرمایا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اپنے بابا کے نوک نیزہ کی طرف، اپنے بابا کے سر اقدس کی طرف دیکھ کے فرمایا ہاں بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس باپ کا سر کوئی نیزے پہ بلند نہیں کر سکتا، مگر بابا میں کیا کروں اس جوان کے ساتھ جس کی مائیں بہنیں نہیں ہیں، مگر میرے ساتھ تو جناب زینب اور ام کلثوم ہیں، بیویاں ہیں جن کے سروں پہ ردا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا سجاد جلال امامت نہ دکھانا، ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں بیٹا، جو بھی مصیبت آئے سجاد تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا۔ الہی و ربی پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے، پروردگار سارے حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آج کی مجلس کے جو آئی ہیں رانا جاوید اسلم صاحب، ان کے تمام مرحومین کے اِصال ثواب کے لیے ان کے والد والدہ اور دیگر نانا نانا دادا دادی پھپھا پھپھی ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ تمام حاضرین ہمارے مرحومین کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہم عجل فی فرج